بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے دا گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890۔ سیکشن 1 ہے ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ۔ ٹائٹل کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ دا گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اٹ ایکسٹینڈز ٹو دا ہول آف پاکستان، یعنی یہ پورے پاکستان پہ اپلیکیبل ہوگا۔ اینڈ اٹ شیل کم انٹو فورس آن دا فرسٹ ڈے آف جولائی 1890، یعنی یہ فرسٹ ڈے آف جولائی 1890 سے جو ہے وہ انفورسڈ ہے۔ اس کے بعد سیکشن 2 جو ہے وہ ریپیل ہو چکا ہے۔ سیکشن 3 ہے سیونگ آف جورسڈکشن آف کورٹس آف وارڈز اینڈ چارٹرڈ ہائی کورٹس۔ دس ایکٹ شیل بی ریڈ سبجیکٹ ٹو ایوری انیکٹمنٹ ہیئر ٹو فور اور ہیئر آفٹر فور پاسڈ ریلیٹنگ ٹو اینی کورٹ آف وارڈز بائی اینی کمپیٹنٹ لیجسلیچر اتھارٹی اور پرسن ان پاکستان۔ یعنی یہ جو ایکٹ ہے گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ، یہ سبجیکٹ ہوگا ہر اس انیکٹمنٹ کے، ہر اس قانون کا سبجیکٹ ہوگا جو آج سے پہلے پاس ہو چکا ہے یا آج کے بعد یعنی ان فیوچر میں پاس ہوگا، کورٹ آف وارڈز کے ریلیٹڈ کسی بھی کمپیٹنٹ لیجسلیچر کی طرف سے، اتھارٹی کی طرف سے یا پرسن کی طرف سے۔ یعنی پاکستان میں جو بھی انیکٹمنٹ یا قانون پاس ہوگا کسی بھی کمپیٹنٹ لیجسلیچر، اتھارٹی یا پرسن کی طرف سے، جو انیکٹمنٹ ہوگی کورٹ آف وارڈز کے ریلیٹڈ، جو قانون پاس ہوگا وہ ہوگا کورٹ آف وارڈز کے ریلیٹڈ، تو وہ قانون جو ہے وہ سپیریئر ہوگا اس ایکٹ کے، یعنی یہ جو ایکٹ ہے گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ، اور یہ ایکٹ جو ہے وہ اس انیکٹمنٹ کا سبجیکٹ ہوگا۔ اینڈ نتھنگ ان دس ایکٹ شیل بی کنسٹروڈ ٹو افیکٹ or in any way derogate from the jurisdiction or authority of any court of wards or to take away any power possessed by any high court۔ اور یہ جو ایکٹ ہے وہ کورٹ آف وارڈز کی اتھارٹی اور جورسڈکشن کو افیکٹ نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کی جو پاورز ہوں گی، یعنی جو پاورز پوزیسڈ کی ہوں گی ہائی کورٹ نے، ان پاورز کو بھی یہ افیکٹ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سیکشن 4 ہے ڈیفینیشنز۔ In this act, unless there is something repugnant in the subject or context, minor. Minor means a person who, under the provisions of the Majority Act 1875, is to be deemed not to have attained his majority. یعنی مائنر سے مراد ایک ایسا پرسن ہے جو اکارڈنگ ٹو دا پروویژنز آف دا میجورٹی ایکٹ 1875 جس نے میجورٹی ایج اٹینڈ نہ کی ہو، یعنی جو میجر نہ ہو اسے ہم مائنر کہیں گے۔ Guardian. Guardian means a person having the care of the person of a minor or of his property or of both his person and property. Guardian سے مراد ایک ایسا پرسن ہے جو مائنر کی کیئر کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے یا اس کی پراپرٹی کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یا دونوں، یعنی مائنر اور اس کی پراپرٹی کے لیے جو پرسن اپوائنٹ کیا جائے تاکہ وہ اس کی کیئر کر سکے تو اسے ہم گارڈین کہتے ہیں۔ وارڈ. Ward means a minor for whose person or property or both there is a guardian۔ وارڈ کا مطلب ہے ایک ایسا پرسن، ایک ایسا مائنر جس کی پراپرٹی کے لیے یا جس کے لیے ایک گارڈین اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اسے ہم وارڈ کہتے ہیں۔ یعنی مائنر کا جو another name ہے وہ وارڈ ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ. District court has the meaning assigned to that expression in the Code of Civil Procedure in 1908 and includes a high court in exercise of its ordinary original civil jurisdiction۔ یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ سے مراد ایک ایسی کورٹ ہے جو بھی کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں ڈسٹرکٹ کورٹ کو میننگ دیا گیا ہے، وہی ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے وہ یہاں ڈسٹرکٹ کورٹ کہلائے گی۔ یعنی جو سول پروسیجر کوڈ 1908 میں ڈسٹرکٹ کورٹ کو ایک میننگ دیا گیا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، یہاں ڈسٹرکٹ کورٹ سے مراد وہی کورٹ ہے۔ اینڈ انکلوڈز اے ہائی کورٹ ان ایکسرسائز آف اٹس آرڈینری اوریجنل سول جورسڈکشن، اور اس میں وہ ہائی کورٹ بھی شامل ہوگی جو اپنی آرڈینری اوریجنل سول جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرے گی۔ دا کورٹ. یہ جو نیچے پوائنٹس ہیں سب سیکشن 5 کے، پوائنٹ اے، بی کا 1، 2 اور سی، یہ سب کورٹ کی ڈیفینیشن میں اس کے میننگ میں فال کرتے ہیں، یعنی یہ سب جو ہیں وہ پوائنٹس کورٹ میں انکلوڈ ہیں۔ نمبر اے ہے دا ڈسٹرکٹ کورٹ ہیونگ جورسڈکشن ٹو انٹرٹین این ایپلیکیشن انڈر دس ایکٹ فار این آرڈر اپوائنٹنگ اور ڈکلیئرنگ اے پرسن ٹو بی اے گارڈین۔ ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے وہ جورسڈکشن رکھتی ہے کہ وہ انٹرٹین کرے اپلیکیشن کو، یعنی اس ایکٹ کے تحت جو بھی اس کو اپلیکیشن آئے گی ڈسٹرکٹ کورٹ کو،
اس کی جورسڈکشن رکھتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کہ وہ گارڈین کو اپوائنٹ کرے یا ڈکلیئر کرے، یعنی گارڈین کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یا اس کو ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے اپلیکیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دی جا سکتی ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ اس کی جورسڈکشن رکھتی ہے، تو اس کے حوالے سے جو بھی اپلیکیشن آئے گی وہ اس کو انٹرٹین کر سکتی ہے۔ Where a guardian has been appointed or declared in pursuance of any such application, the court which or the court of the officer who appointed or declared the guardian or is under this act deemed to have appointed or declared the guardian، یعنی جب گارڈین کو اپوائنٹ کیا جائے یا ڈکلیئر کیا جائے، اس کے لیے اپلیکیشن دی جائے، تو وہ کورٹ یا کورٹ آف آفیسر جو گارڈین کو اپوائنٹ کرے یا ڈکلیئر کرے یا اس ایکٹ کے تحت یعنی گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت گارڈین کو اپوائنٹ یا ڈکلیئر کیا جائے، تو دیٹ کورٹ اور کورٹ آف آفیسر از آلسو انکلوڈ ان دا میننگ آف دا کورٹ، یعنی اسے بھی ہم کورٹ کہیں گے۔ پوائنٹ 2 ہے ان اینی میٹر ریلیٹنگ ٹو دا پرسن آف دا وارڈ دا ڈسٹرکٹ کورٹ ہیونگ جورسڈکشن ان دا پلیس ویئر دا وارڈ فار دا ٹائم بینگ آرڈینری ریزائڈز، یعنی کوئی بھی میٹر جو ہے وہ وارڈ کے ریلیٹڈ ڈسٹرکٹ کورٹ میں آتا ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہوتی ہے کہ وہ اس وارڈ کا جو ریلیٹڈ جو میٹر ہے اس کو وہ سنے اور اس کا فیصلہ کرے۔ لیکن کون سی ڈسٹرکٹ کورٹ؟ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ جہاں پہ مائنر ریزائڈ کرتا ہے یعنی رہتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر مائنر جو ہے وہ گجرات میں رہتا ہے تو گجرات کی جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہوگی وہ اس میٹر کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرے گی اور اس میٹر کے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپنا ڈیسیژن دے گی۔ اس کے بعد پوائنٹ سی ہے ان ریسپیکٹ آف اینی پروسیڈنگ ٹرانسفرڈ انڈر سیکشن 4A دا کورٹ آف دا آفیسر ٹو ہوم سچ پروسیڈنگ ہیز بین ٹرانسفرڈ، یعنی وہ کورٹ آف آفیسر جس کو پروسیڈنگ ٹرانسفر کی جائے انڈر سیکشن 4A آف دا گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ، جس کورٹ کو یا کورٹ آف آفیسر کو پروسیڈنگ ٹرانسفر کی جاتی ہے اس ایکٹ کے تحت گارڈین کو اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے یا ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے یا وارڈ کے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہو، تو جس آفیسر کو یا جس کورٹ کو وہ پروسیڈنگ ٹرانسفر کی جائے گی دیٹ کورٹ اور دیٹ آفیسر آف دا کورٹ از آلسو انکلوڈ ان دا میننگ آف دا کورٹ، یعنی وہ بھی جو ہے وہ کورٹ کہلائے گا جس کورٹ کو یا جس کورٹ آف آفیسر کو پروسیڈنگ ٹرانسفر کی جائے گی۔ اس کے بعد سب سیکشن 6 ہے کلیکٹر۔ کلیکٹر مینز دا چیف آفیسر ان چارج آف دا ریونیو ایڈمنسٹریشن آف آر ڈسٹرکٹ، یعنی ڈسٹرکٹ میں جو ریونیو ایڈمنسٹریشن کا جو آفیسر انچارج ہوگا، چیف آفیسر انچارج ہوگا، وہ کلیکٹر کہلاتا ہے۔ اینڈ انکلوڈز، اور اس میں وہ بھی شامل ہوگا اینی آفیسر ہوم دا پروونشل گورنمنٹ بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گیزٹ میں بائی نیم اور ان ورچو آف ہز آفس اپوائنٹ ٹو بی اے کلیکٹر ان اینی لوکل ایریا، اور کسی بھی لوکل ایریا کا جو کلیکٹر ہوتا ہے جس کو کلیکٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے کسی بھی لوکل ایریا کے لیے، جب پروونشل گورنمنٹ اس افسر کو آفیشیل گیزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپوائنٹ کرے تو وہ افسر بھی جو ہے وہ کلیکٹر میں فال کرتا ہے، یعنی وہ بھی کلیکٹر کہلاتا ہے۔ اور ود رسپیکٹ ٹو اینی کلاس آف پرسنز فار آل اور اینی آف دا پرپزز آف دس ایکٹ، یعنی بعض اوقات جو ہے وہ کسی خاص کمیونٹی یا کسی خاص پرپز کے لیے ایک آفیسر انچارج جو ہے وہ کلیکٹر کے طور پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تو وہ جو آفیسر انچارج ہوگا ریونیو ایڈمنسٹریشن کا دیٹ از آلسو انکلوڈ ان دا میننگ آف کلیکٹر۔ پوائنٹ 7 جو ہے وہ omit ہو چکا ہے۔ پوائنٹ 8 ہے پری سکرائبڈ۔ پری سکرائبڈ مینز پری سکرائبڈ بائی رولز میڈ بائی دا ہائی کورٹ انڈر دس ایکٹ، یعنی پری سکرائبڈ سے مراد کہ وہ رولز ہیں جو ہائی کورٹ نے اس ایکٹ کے تحت یعنی گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے انڈر جو رولز ہائی کورٹ نے بنائے ہیں اس سے مراد وہ رولز ہیں۔ اس کے بعد سیکشن 4A ہے پاور ٹو کنفر جورسڈکشن آن سب آرڈینیٹ جوڈیشیل آفیسرز اینڈ ٹو ٹرانسفر پروسیڈنگز ٹو سچ آفیسرز، یعنی جورسڈکشن جو ہے وہ سب آرڈینیٹ آفیسر کو دینا، کنفر کرنا اور پروسیڈنگ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ان آفیسرز کو جو سب آرڈینیٹ ہوں، جو ماتحت آفیسرز ہوں۔ دا ہائی کورٹ may by general or special order empower any officer exercising original civil jurisdiction subordinate to a district court۔ ہائی کورٹ جو ہے وہ جنرل یا اسپیشل آرڈر کے ذریعے کسی بھی آفیسر کو جو اوریجنل سول جورسڈکشن کو ایکسرسائز کر رہا ہو اور جو سب آرڈینیٹ ہو ڈسٹرکٹ کورٹ کے،
اس آفیسر کو یا اتھرائز کر سکتی ہے جج آف اینی ڈسٹرکٹ کورٹ، یا کسی بھی ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو جج ہے اس کو اتھرائز کر سکتی ہے ٹو امپاور اینی سچ آفیسر سبارڈینیٹ ٹو ہم، کہ وہ اپنے ماتحت آفیسر کو پاور دے، امپاور کرے ٹو ڈسپوز آف اینی پروسیڈنگز انڈر دس ایکٹ ٹرانسفر ٹو سچ آفیسر انڈر دا پروویژنز آف دس سیکشن. یعنی ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس آفیسر کو جو سبارڈینیٹ ہو ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ کے، جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے سبارڈینیٹ ہوگا ڈائریکٹلی اس آفیسر کو کہہ سکتی ہے، یا ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو جج ہے اسے امپاور کر سکتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت آفیسر کو امپاور کرے، اس کو پاور دے کہ وہ ان پروسیڈنگ کو جو اس ایکٹ کے تحت اس کی کورٹ میں جو ہے وہ فائل کی جائیں گی، ان پروسیڈنگ کو ڈسپوز آف کرے، یعنی ان پروسیڈنگ کو سنیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی پڑے کسی دوسرے آفیسر کو تو وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ ٹرانسفر بھی کی جا سکیں. یہ دو قسم کی جو پاورز ہیں وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا تو ڈسٹرکٹ کورٹ کو دے گا کہ وہ اپنے ماتحت آفیسر کو دے، یا وہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے جو ماتحت آفیسر ہوگا یعنی سبارڈینیٹ ٹو ڈسٹرکٹ کورٹ اس کو ڈائریکٹلی پاور دے گی کہ وہ ان پروسیڈنگ کو ڈسپوز آف کرے، اور دوسرے آفیسر کو اگر ٹرانسفر کرنی پڑے یہ پروسیڈنگ تو وہ ٹرانسفر کی جا سکیں. اس کے بعد سب سیکشن 2 ہے دا جج آف دا ڈسٹرکٹ کورٹ میں بائی آرڈر ان رائٹنگ ٹرانسفر ایٹ اینی اسٹیج اینی پروسیڈنگ انڈر دس ایکٹ پینڈنگ ان ہز کورٹ فار ڈسپوزل ٹو اینی آفیسر سبارڈینیٹ ٹو ہم امپاورڈ انڈر سب سیکشن 1. یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو جج ہے وہ ریٹن فارم میں آرڈر دے کر ٹرانسفر کر سکتا ہے کسی بھی پروسیڈنگ کو، چاہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ ہو وہ پروسیڈنگ، انڈر دس ایکٹ اس ایکٹ کے تحت، پینڈنگ ان ہز کورٹ فار ڈسپوزل ٹو اینی آفیسر سبارڈینیٹ ٹو ہم، جو اس کی اپنی کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہو، یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو جج ہے وہاں اس کی کورٹ میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہے وہاں سے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے کسی دوسرے آفیسر کو جو اس کا ماتحت آفیسر ہوگا، سبارڈینیٹ ہوگا، اس کو پروسیڈنگ جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے چاہے وہ پروسیڈنگ کسی بھی اسٹیج پہ ہو. اس کے بعد سب سیکشن 3 ہے دا جج آف اے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایٹ اینی اسٹیج ٹرانسفر ٹو ہز اون کورٹ اور ٹو اینی آفیسر سبارڈینیٹ ٹو ہم امپاورڈ انڈر سب سیکشن 1 اینی پروسیڈنگ انڈر دس ایکٹ پینڈنگ ان دا کورٹ آف اینی ادر سچ آفیسر. یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو جج ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے پروسیڈنگ کو اپنی کورٹ میں، یعنی پروسیڈنگ جو ہے وہ کسی دوسری جو ہے سبارڈینیٹ آفیسر ہے اس کی کورٹ میں پروسیڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے گارڈینز اینڈ وارڈ کے ریلیٹڈ، تو وہ وہاں سے پروسیڈنگ اپنی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے، یا کسی دوسرے ماتحت آفیسر کو یعنی دوسرے سبارڈینیٹ آفیسر کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے، اس کو امپاور کر سکتی ہے کہ وہ ان پروسیڈنگ کو ڈسپوز آف کرے اور ان کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکے. اس کے بعد when any proceeding are transferred under this section in any case in which a guardian has been appointed or declared, the judge of the district court may or order in writing declare that the court of the judge or officer to whom they are transferred shall for all or any of the purposes of this act be deemed to be the court which appointed or declared the guardian. جب کوئی بھی پروسیڈنگ جو ہے وہ اس سیکشن کے تحت یعنی 4A کے تحت ٹرانسفر ہوتی ہے کسی بھی کیس میں جو گارڈین کے اپوائنٹمنٹ یا ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے ہو کیس، دا جج آف دا ڈسٹرکٹ کورٹ کا جو جج ہوگا وہ ریٹن فارم میں آرڈر کے ذریعے ڈکلیئر کر سکتا ہے دا کورٹ آف دا جج اور آفیسر ٹو ہوم دے آر ٹرانسفرڈ، کہ وہ کورٹ یا وہ جج جس کو یہ پروسیڈنگ ٹرانسفر کی گئی ہے، یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ جس کورٹ کو یا کورٹ آف آفیسر کو ٹرانسفر کی گئی ہے وہ کورٹ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے اس نے گارڈین کو اپوائنٹ کیا ہے، اس کو ڈکلیئر کیا ہے. یعنی پروسیڈنگ کو ٹرانسفر کرنے سے پہلے ہی گارڈین جو ہے وہ اپوائنٹ ہو چکا تھا یا وہ ڈکلیئر ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروسیڈنگ ٹرانسفر ہوتی ہے کسی دوسری سبارڈینیٹ کورٹ کو. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ وہ کورٹ جس کو اب پروسیڈنگ ٹرانسفر کی گئی ہے اور جس کو پروسیڈنگ ٹرانسفر کرنے سے پہلے ہی گارڈین جو ہے وہ اپوائنٹ یا ڈکلیئر ہو چکا تھا، ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے اس گارڈین کو اسی کورٹ نے جہاں پہ پروسیڈنگ اب ٹرانسفر کی گئی ہے اسی کورٹ نے اس گارڈین کو اپوائنٹ اور ڈکلیئر کیا ہے.